لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی رہبری، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا، یا پا نہ سکے گا یا پا کے کھو دے گا۔ دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے۔ لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موت انہیں مقصد سے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کر دیتی۔ قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا، اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کو رب مانا اور اس کو اسی پر جم گئے۔ یہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے۔ کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا۔ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں۔ ولا لاستأنسکم بالوحشہ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں۔ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالا۔ ان میں سے ایک بات بھی تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں بورے والے میں کیوں بھیجا ہے اور تمہیں زیر زمین کیوں پہنچاتا ہوں اور تمہیں موت کے بعد کیوں اٹھاتا ہوں، اور یہاں آنے کا موضوع کیا ہے؟ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرتا واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو، میری بندگی میں چلو اور ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور ابھرتے ڈوبتے سورج کے ساتھ میری یاد تمہارے سنگ سنگ چلے۔ کسی لمحہ تمہارا دل مجھ سے غافل نہ ہو، تمہاری زبان مجھ سے غافل نہ ہو، تمہارا دل میرے ہی طلب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم کن والہن بذکری، میری یاد میں مجنوں ہوا کر، دیوانہ۔ کن والہن بذکری، میری یاد میں دیوانہ بنا کر۔ فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرش فارا قلبک مشغولا بغیری فامحو اسمک عن دیوان محبتی۔ دیکھو دیکھو ابراہیم، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم میری یاد میں مگن رہے۔ خیال کرنا عرش کے اوپر میری نظر پڑے تیرے دل پر،
میں عرشوں سے جھانکوں تیرے دل پر اور اسے دیکھوں کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اسی وقت تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کے دفتر سے نکال دوں گا۔ یہ کون ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حنیف تھا، سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ اللہ اسے یوں فرما رہا ہے بس یہ دل میرے لیے خالص کر لے، اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیو، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، پھر اس کو مانا، پھر اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا۔